پیارے دوستو، آج میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ لے کر آئی ہوں۔ اس واقعے کو آخر تک سنیے گا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ واقعہ آپ کو آخر تک دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک ایسی لڑکی کا واقعہ ہے جس کی قبر سے اس کی لاش چند گھنٹوں کے بعد غائب ہو گئی، اور اس کی قبر میں جب عجیب و غریب جانوروں کو دیکھا گیا تو کیا ہوا؟ آخر وہ لڑکی ایسا کیا گناہ کرتی تھی کہ اس کی لاش کو ہی قبر سے باہر نکال لیا گیا؟ پرانے وقتوں میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ امیر تھا، اور وہ شہر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کے کئی محل تھے اور کئی غلام اور کنیزیں تھیں۔ اس تاجر کے اپنے پھلوں کے باغات تھے جن کی تجارت وہ دور دور تک کرتا تھا۔ اس تاجر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نور جہاں تھا۔ تاجر نے بہت محبت سے اس کا نام رکھا تھا کیونکہ تاجر کی شادی کے بہت برسوں کے بعد وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور تاجر اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش کو پورا کرنا وہ تاجر اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تاجر کی بیوی بھی اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ان دونوں کی جان اپنی بیٹی میں بستی تھی۔ یہی وجہ تھی اتنا لاڈ پیار، عیش و آرام اور دولت دیکھ کر وہ لڑکی نور جہان آہستہ آہستہ ضدی، گھمنڈی اور مغرور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کے اتنے پیار اور محبت کو دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سی خودسری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نور جہاں جب بھی باہر نکلتی ایک فخر اور غرور کے سر پر اپنی گردن تانے رکھتی تھی۔ ہر کوئی اسے سخت ناپسند کرتا تھا کیونکہ نور جہاں اکثر کسی نہ کسی بات پر غصہ ہو کر راہگیروں کا سر کٹوانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے ملازموں کی ایک فوج تھی جو عورتوں اور مردوں پر مشتمل تھی۔ تاجر کو اپنی بیٹی کی جان بہت زیادہ عزیز تھی۔ یہی وجہ تھی جب بھی نور جہاں گھر سے باہر نکلتی تو اس کے ساتھ اس کے محافظوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی۔ ایک دن اسی طرح نور جہاں بازار میں جا رہی تھی، چونکہ وہ اکثر بازار کے دورے پر نکل جاتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارا بازار گھومتی۔ آج بھی وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا۔ وہ بوڑھا شخص نور جہاں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نور جہاں کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ حسین تھی اور اپنے حسن پر اسے ناز تھا۔ نور جہاں نے اپنے محافظ سے کہہ کر اس بوڑھے شخص کو قریب بلوایا اور کہنے لگی، آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے یوں دیکھنے کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ نور جہاں کے اس طرح کہنے پر وہ بوڑھا کہنے لگا، مجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا تو میں تمہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بیٹی، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ بوڑھے کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر نور جہاں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نور جہاں کے غصے سے بولنے پر اس کے محافظ ایک دم آگے بڑھے، اور تب بھی نور جہاں نے اپنے محافظ سے کہا، اس بوڑھے کو ایسا سبق سکھاؤ اسے اچھی طرح یہ بات یاد ہو جائے کہ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا اور نہ ہی میرے سامنے آنا ہے۔ اتنا کہہ کر نور جہاں بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ محافظوں نے اس بوڑھے شخص کو کافی مارا۔ اتنے میں اس بوڑھے شخص کا بیٹا وہاں پر آ گیا۔ اس نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو محافظوں کے ساتھ الجھ پڑا اور کہنے لگا، آخر تم میرے باپ کو کیوں مار رہے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں وہ غریب ہے، لاچار ہے اور اسے دکھائی بھی نہیں دیتا؟ اس بوڑھے شخص کے بیٹے عمر نے جب یہ کہا تو محافظ کہنے لگے، ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہمیں تو نور جہاں نے یہ حکم دیا تھا اور ہم اس کی بات ٹال نہیں سکتے۔ محافظ کے منہ سے یہ سن کر عمر نے پوچھا، یہ نور جہاں کون ہے؟ یہ کوئی وہی لڑکی تو نہیں جو بہت مغرور اور گھمنڈی ہے اور جسے اپنے حسن پر بہت ناز ہے اور جس نے شہر کے ہر دوسرے شخص کا جینا حرام کر رکھا ہے؟ عمر کے اس طرح کہنے پر محافظ نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ ہم اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ ہیں کیونکہ وہ ناجائز ہی کسی کو بھی ڈانٹ دیتی ہے، مار دیتی ہے اور نوکری سے نکلوا دیتی ہے۔ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اسی بات نے نور جہاں کے اندر ایک خود سے بھی پیدا کر دی ہے۔ محافظ نے یہ کہا کہ اس بوڑھے شخص سے معذرت کرتا ہوں، وہاں سے چلا گیا، جبکہ عمر کتنی ہی دیر سوچتی ہوئی نگاہوں سے اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف نور جہاں گئی تھی، اور محافظ بھی اس کے پیچھے پیچھے ادھر گیا تھا۔ نور جہاں کی اس حرکت کے بعد عمر نے سوچ لیا کہ اب وہ ضرور اس نور جہاں کو سبق سکھائے گا اور اسے اس کے گھمنڈ کی سزا ضرور دے گا، کیونکہ نور جہاں نے جو سلوک اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا اس نے عمر کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ عمر نے اپنے باپ کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لا کر اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ عمر کا باپ غریب تھا اور بوڑھا تھا، اپنے زخم برداشت نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ عمر مسلسل اس کی ذمہ داری میں مصروف رہا۔ 2-3 دن تک اس بوڑھے شخص کی حالت پہلے سے سنبھل چکی تھی، اب وہ بہتر تھا۔ تبھی آج عمر گھر سے نکلا۔ اس نے سوچ رکھا تھا اسے نور جہاں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔
تبھی عمر اپنے گھر سے نکل کر سیدھا اس نور جہاں کے محل نما گھر میں آ گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور محل میں کہیں کہیں مشعل روشن ہو چکی تھی۔ عمر ادھر ادھر دیکھتا ہوا سیدھا نور جہاں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس کمرے کے اندر ضرورت کی ہر چیز میسر تھی اور ایسی شان و شوکت اور قیمتی نایاب چیزیں وہاں موجود تھی جنہیں دیکھ کر عمر حیران رہ گیا۔ اس وقت نور جہاں اپنے بستر پر دراز تھی لیکن ابھی وہ جاگ رہی تھی۔ عمر پردے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ نور جہاں نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمر اسے دیکھتا رہ گیا لیکن پھر جب اس نے اپنا مقصد یاد آیا وہ ایک دم آگے بڑھا اور اتنی دیر میں نور جہاں کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ عمر نے یہ سب دیکھا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ نور جہاں کے گھر سے آنے کے بعد عمر یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا اور پھر رات کو اپنے گھر واپس آ گیا جہاں پر بوڑھا شخص اس کا منتظر تھا اور فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں تمہاری طرف سے فکر مند رہتا ہوں۔ اپنے بوڑھے باپ کی یہ بات سن کر عمر شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، بابا جان بس یوں ہی شہر گھوم رہا تھا، معذرت کرتا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ عمر کے ادب سے کہنے پر اس کے باپ نے سر ہلا دیا جبکہ عمر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن پورا شہر ایک نئی قیامت لے کر طلوع ہوا تھا جب اس بوڑھے تاجر اور اس کی بیوی کو یہ پتہ چلا کہ نور جہاں اپنے بستر پر مردہ حالت میں موجود ہے۔ نور جہاں کی خاص ملازمہ نے آ کر یہ خبر جب اس تاجر کو دی اور وہ تاجر تو پیٹنے لگا اور اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنے لگا۔ اپنی بیٹی کی موت کی خبر سن کر اسے یہ غم برداشت نہ ہو سکا جبکہ اس کی بیوی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی رونے لگے اور دیوانہ وار اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بھاگے جہاں پر بستر پر نور جہاں مردہ حالت میں موجود تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون نیلا پڑ چکا تھا اور اس وقت نور جہاں بے حس و حرکت بستر پر پڑی تھی۔ تاجر نے پھر بھی اس پر بس نہیں کی، شہر کے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوا کر نور جہاں کا معائنہ کروایا لیکن نور جہاں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور یہ سچائی تاجر اور اس کی بیوی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تاجر کے گھر پر ایک سناٹا پھیل چکا تھا اور موت کے بعد جو خاموشی ہوتی ہے اسے سارے گھر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تاجر اور اس کی بیوی رو رو کر غم سے نڈال تھے۔ تاجر نے اپنی بیٹی کو اگلے ہی دن شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح دفنانے کا عمل تاجر کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا لیکن وہ کیا کرتا؟ اللہ کی مرضی کے آگے وہ خاموش ہو گیا لیکن پھر بھی اس کے دل کو نہ تو صبر تھا اور نہ ہی قرار۔ نور جہاں کو دفنانے کے بعد تاجر کافی دیر اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا رہا اور پھر روتے روتے اسی طرح گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ نور جہاں اس کا کل سرمایہ تھی اور اب وہ منو مٹی تلے جا کر سو چکی تھی۔ وہ تاجر کے اوپر بہت باری تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس رات کی صبح کیسے رنگ لے کر آئے گی اور کیسے ایک نئی قیامت اس تاجر کی منتظر ہوگی۔ اگلی صبح جب تاجر اپنے کمرے میں ہی موجود تھا، ساری رات جاگتے رہنے کے باعث اس کا سر شدید درد کر رہا تھا اور دل غم سے نڈال تھا۔ تبھی اس کا ایک محافظ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے شیخ آپ جانتے ہیں کہ میں صبح جب نور جہاں بی بی کی قبر کے اوپر جب پھول چڑھانے گیا تو ایک عجیب منظر مجھے دکھائی دیا۔ محافظ کے لہجے میں خوف محسوس کر کے تاجر کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیسا منظر؟ جلدی بتاؤ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ تاجر کے کہنے پر محافظ نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے شیخ میں جب وہاں پر پھول چڑھانے گیا تو دیکھا بی بی کی قبر چاک ہے اور اس کے اندر سے لاش کا تابوت غائب ہے اور قبر کے اندر ڈھیر سارے قبر کے بچھو سانپ اور بچھو موجود ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر اٹھاتے جبکہ سانپ اپنا پھن پھیلاتے۔ یہ سن کر تاجر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک دم وہ اٹھ کر محافظ کا گریبان پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیسی بکواس کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تم میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ تاجر کی بات سن کر محافظ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی سچ کا پتہ چل جائے گا۔ محافظ کے اس طرح کہنے پر تاجر اسی وقت باغم و باغم اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا قبرستان کی طرف چلا گیا اور وہاں پہنچ کر اس کے بعد ترین خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ واقعی نور جہاں کی قبر چاک تھی، موجود نہیں تھی بلکہ قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جو قبر میں موجود تھا۔ تاجر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور رونے لگا، اے اللہ، یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ میری بیٹی آخر کہاں چلی گئی؟ کس نے میری بیٹی کے مردہ وجود کو چرا لیا؟ آخر ایسا بدبخت کون ہے؟ تاجر وہاں بیٹھ کر روتا رہا، گریہ وزاری کرتا رہا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تبھی تاجر نے محافظوں سے کہا کہ وہ شہر کا کونا کونا چھان ماریں اور یہ دیکھیں کہ نور جہاں کی لاش کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ مسجدوں میں منادی کروا دی اور اس کے علاوہ ہر آئے ہوئے اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔
تاجر کے حکم کے مطابق محافظوں نے شہر میں ہر شخص سے پوچھ گچھ کی، مسجد میں منادی بھی کروا دی گئی اور ارد گرد موجود ہر شخص نے نور جہاں کے بارے میں دریافت کیا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی تو کسی نے نور جہاں کی لاش کو دیکھا اور نہ ہی کسی نے اسے لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بات سے تاجر بہت حیران اور پریشان تھا۔ اگر کوئی یہاں سے نور جہاں کی لاش کو لے کر گیا ہے تو پھر آخر کسی کو تو نظروں میں آیا ہوگا، کسی نے تو اسے دیکھا ہوگا، لیکن وہ شخص کون تھا اور کہاں لے کر گیا، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ تاجر بے حد پریشان تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نور جہاں کو کہاں سے ڈھونڈے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اسی وجہ سے تاجر بے حد پریشان تھا۔ تاجر نے ایک بھاری رقم کا اعلان بھی کروا دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کی بیٹی کی لاش کا پتہ چل جائے۔ دوسری طرف نور جہاں کی لاش کو عمر لے جا رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا جگہ جگہ پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور اس تاجر کے کہنے کے مطابق ہر راہگیر سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، تو عمر تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن پھر اچانک اسے ایک ایسی جگہ کا خیال آیا جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جگہ عمر نے اس وقت ڈھونڈی تھی جب وہ جادو کا کام سیکھ رہا تھا، اور عمر وہاں پر بیٹھ کر ہی عمل کیا کرتا تھا، اس لیے عمر نور جہاں کو لے کر سیدھا وہیں پر چلا گیا اور وہاں پر لا کر اسے فرش پر لٹا دیا۔ اسی وقت نور جہاں سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اور اسے دیکھ کر عمر کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ نور جہاں کی لاش کو نکال کر تو لے آیا تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے وہ اس لاش کا کیا کرے۔ جس رات عمر نور جہاں کے کمرے میں داخل ہوا تھا، تو وہاں جانے کے بعد اس نے جب نور جہاں کو اس طرح اپنے بستر پر دراز دیکھا، تو اس نے ایک جادوئی عمل کے ذریعے نور جہاں کے جسم کے اندر سانپ کا زہر بھر دیا تھا، جس زہر کے اثر سے نور جہاں کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ صرف ایک جادوئی عمل تھا اور اس کے بارے میں عمر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ عمر اپنا کام کر کے وہاں سے نکل آیا۔ وہ نور جہاں کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تبھی نور جہاں کو دفنایا دیا گیا تو رات کے وقت عمر اسے لے کر شہر سے باہر آ گیا۔ عمر بس اسے اس کے گھمنڈ کی سزا دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی نور جہاں کو یہاں لانے کے بعد میں اس نے کچھ دیر کے بعد اس کے جسم کا زہر ختم کر دیا۔ یہ سارا عمل جادوئی طریقے سے کیا گیا تھا، جس کے کچھ دیر بعد نور جہاں کو ہوش آنا شروع ہو گیا اور وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھامے ہوئے کہنے لگی، میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، یہ جگہ کون سی ہے؟ اور تبھی نور جہاں کی نظر عمر پر پڑی تو وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ نور جہاں کے انداز میں عجیب سا گھمنڈ تھا، اسے صرف اس بات کی فکر تھی وہ اس وقت کہاں پر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا گزرا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ تبھی عمر کہنے لگا، تم میری حراست میں ہو اور اب جب تک میں چاہوں گا یہیں پر رہوں گا۔ نور جہاں یہ سن کر غصے سے عمر کو گھورا اور کہنے لگی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا باپ کون ہے؟ نور جہاں کے اس انداز پر عمر کہنے لگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو اور تمہارا باپ کون ہے، لیکن تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوں، اور تمہارے باپ کے لیے اب تم مردہ ہو چکی ہو، ایک لاش، اور جس کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سارے شہر میں پاگل ہوتا پھر رہا ہے۔ عمر کی یہ بات سن کر نور جہاں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور تبھی وہ کہنے لگی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تو زندہ ہوں، تو پھر میرا باپ مجھے مردہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ نور جہاں کی بات سن کر عمر ہنس دیا اور کہنے لگا، تمہارا تو 2 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، میں نے تمہیں مار دیا تھا اور پھر تمہاری لاش کو تمہاری قبر سے نکال کر یہاں پر لے آیا، اور یہ سب کچھ ایک جادوئی عمل کے ذریعے ممکن ہو سکا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کیسے جادوئی زہر کے اثر سے مار دیا اور پھر تمہاری لاش کو یہاں سے نکال کر لے آیا اور اب تمہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ عمر کی یہ بات سن کر نور جہاں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کیسے مر سکتی ہوں؟ میں تو ابھی جوان ہوں اور ویسے بھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ یقیناً کوئی مسئلہ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نور جہان نے عمر کی بات پر انکار کر دیا اور بالکل بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا اور یہ بات نور جہان نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ عمر سے کہنے لگی، تمہیں میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کرنے کا حق کس نے دیا؟ آخر تم ہوتے کون ہو؟ مجھے اس طرح مار کر زندہ کرنے والے اور پھر اپنی قید میں رکھنے والے؟ چھوڑو مجھے اور جلدی کرو، مجھے میرے گھر واپس چھوڑ کر آؤ، میرے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نور جہاں غصے سے اکڑتے ہوئے لہجے میں عمر سے کہا تو عمر کہنے لگا، تمہارا یہی گھمنڈ اور غرور ختم کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ یہ سب کیا، اور اب تم دیکھنا جب تک تمہارا یہ گھمنڈ ختم نہیں ہوگا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر عمر وہاں سے نکل آیا، جبکہ نور جہاں وہاں پر قید تھی۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان۔ جو دروازہ تھا وہیں سے عمر جا چکا تھا اور دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نور جہاں نے ارد گرد بچاؤ کی آوازیں بھی لگائی اور چیخی چلائی، لیکن کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں آئی۔
نہ جانے یہ جگہ کہاں پر تھی، کیسی تھی، اور کوئی یہاں پر آتا بھی تھا یا نہیں۔ نور جہاں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کر کے روتی رہی اور اپنے محل کے عیش و آرام کے بارے میں سوچتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ وہ کتنا کچھ کھو چکی ہے۔ وہ عمر کی منتظر تھی کب عمر آتا اور اسے اس قید سے رہائی دلاتا، لیکن عمر کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارے شہر میں نور جہاں کو ڈھونڈنے کے لیے تاجر کے آدمی پھیل چکے تھے۔ تاجر نے ایک بہت بڑی انعامی رقم کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک نور جہاں کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تبھی ایک دن عمر نور جہاں کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا باپ تمہیں بری طرح سے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں تمہیں تب تک یہاں سے رہائی نہیں دے سکتا جب تک تم میرے باپ سے معافی نہیں مانگو گی۔ عمر کی یہ بات سن کر نور جہاں بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہارے باپ سے میں کیوں معافی مانگوں؟ آخر میں نے کیا ہے؟ نور جہاں تنگ آ کر بولی۔ وہ کہنے لگا، یہی تو تمہارا گھمنڈ ہے اور غرور تھا جو میرے ماں باپ کو ایک اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کتنے ہی دن اپنے زخموں کو سیکھتا رہا، تم نے میرے باپ کو ناجائز سزا دی اور اسے اپنے محافظوں سے پٹوایا، اس لیے تمہیں میرے باپ سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ تم ساری زندگی یہاں پر بیٹھی رہو گی۔ کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ تم اچھی طرح جان گئی ہو کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ عمر کے اس انداز پر نور جہاں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نور جہاں ایک اکڑ گھمنڈی لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طور پر عمر کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو بھی حالات چل رہے تھے وہ سب عمر کے حق میں جا رہے تھے۔ اس لیے نور جہاں اسے راضی کرنے لگی اور کہنے لگی، میں تمہاری منت کرتی ہوں، تم مجھے یہاں سے رہائی دے دو۔ یہاں سے چلی جاؤں گی اور تمہارے باپ سے معافی مانگوں گی، بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دو۔ نور جہاں نے روتے ہوئے عمر کی منت کی تو عمر کہنے لگا، نہیں، ابھی نہیں، میں اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں، ابھی تمہیں عقل نہیں آئی، تم صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے میرے آگے اس طرح ہاتھ پھیلا رہی ہو۔ میں تمہیں جانتا ہوں، یہ سب تمہارا ناٹک ہے، لیکن تم نہیں جانتی جب تک تمہیں صحیح معنوں میں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا، اور جب تک تم اپنے گھمنڈ اور غرور کو ختم نہیں کرو گی، میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ عمر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور نور جہاں وہاں پر بیٹھی سر پٹک کر روتی رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی، حالانکہ عمر کے دل میں نور جہاں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ جس دن نور جہاں کو اس نے مردہ حالت میں لا کر یہاں پر لٹایا، اسی دن عمر کا دل اس سے دغا کر چکا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ نور جہاں کو سزا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تبھی کچھ دن اور گزرے تو نور جہاں جب اس کے پاس آئی، نور جہاں بری طرح سے اداس تھی اور اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی کہ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے اور رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عمر تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ نور جہاں کہنے لگی، میں جان گئی ہوں میں بہت غلط تھی، میں لوگوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ غلط رویہ رکھتی تھی۔ تم مجھے معاف کر دو اور اپنے باپ سے بھی مجھے معافی دلوا دو، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تم بے شک مجھے اس قید میں رکھو یا واپس میرے گھر پہنچا دو، مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بس ایک بار میرے باپ کو یہ بتا دو میں زندہ ہوں اور صحیح سلامت ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا باپ میرے غم میں پاگل ہو جائے گا۔ نور جہاں منت بھرے انداز میں عمر سے کہا تو عمر بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس وقت نور جہاں کی آنکھوں میں اسے سچائی دکھائی دے رہی تھی، اور عمر جان گیا تھا نور جہاں کو اپنے کیے کی سزا بھی مل چکی ہے اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ تبھی عمر اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اپنی تیاری کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ عمر کا یہ کہنے کی دیر تھی، نور جہاں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ عمر باہر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نور جہاں نے نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد آسمان کا چہرہ دیکھا تھا، کھلی فضا کو محسوس کیا تھا، تبھی وہ بے اختیار رونے لگی اور شکر ادا کرنے لگی۔ وہ زندہ اور ان چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے۔ عمر سارے راستے خاموشی کے ساتھ اسے اپنے گھوڑے پر لا کر اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ سارے راستے عمر نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب اس کے گھر کے باہر پہنچے تو عمر کہنے لگا، میں نے تمہارا گھمنڈ توڑنے کے لیے تمہیں یہ سزا دی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا تم میرے دل میں جگہ بنا لو گی، اور اتنی بنا لو گی کہ اب تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہو سکے، تو میری محبت کو قبول کرنا۔ یہ کہہ کر عمر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا، جبکہ نور جہاں وہیں پر کھڑی ہو کر اس سمت دیکھتی رہی جس طرف عمر گیا تھا۔ عمر ایک اچھا، خوبصورت اور خوش شکل نوجوان تھا، اور اگر نور جہاں اتنی گھمنڈی لڑکی نہ ہوتی تو شاید پہلے ہی عمر کے لیے اپنے دل میں گہرے جذبات محسوس کرتی، لیکن اب عمر کے قرار محبت کے بعد نور جہاں کے دل میں بھی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ عمر کے بارے میں سوچتی ہوئی جب محل میں داخل ہوئی تو وہاں پر سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ کسی کو بھی اس کے زندہ ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
کیونکہ تاجر نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ تاجر کو جب نور جہاں کی آمد کی اطلاع ملی، وہ دیوانہ وار اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ تبھی دونوں میاں بیوی نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو بے اختیار جیسے سجدے میں گر گئے۔ تاجر روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اور شدت سے رونے لگا اور تبھی کہنے لگا، میری بچی، میری نور جہاں، تم واپس آ گئی، میرے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تاجر کے اس طرح کہنے پر نور جہاں بھی رونے لگی۔ نور جہاں اپنے آنسو کو صاف کر کے کہنے لگی، جی ابا جان، یہ سب آپ کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ نور جہاں مختصر اپنے ساتھ بیتے جانے والے واقعے کے بارے میں تاجر کو بتا دیا، تاہم اس نے عمر کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا، کیونکہ عمر کے لیے اس کے اپنے دل میں گہرے جذبات امڑ آئے تھے، اور اس نے تاجر کو یہی بتایا کہ عمر نے اس کی مدد کی تھی اور اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ تاجر عمر سے ملنا چاہتا تھا اور اسے بھاری انعام و کرم سے نوازنا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی اس نے اپنے محافظوں کو بھیج کر عمر کو بلوا لیا۔ عمر یہی سمجھتا تھا کہ نور جہاں نے اس کی شکایت کر دی ہے اور اب تاجر اسے سزا دینا چاہتا ہے، لیکن جب ان کے گھر میں آیا تو تاجر نے بے اختیار اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور اسے قیمتی ہیرے جو نہرات نوازے۔ نور جہاں نے تاجر کے سامنے اپنی خواہش کو رکھا اور کہنے لگی، میں عمر سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جس طرح عمر نے میری حفاظت کی، میں چاہتی ہوں وہ ساری زندگی اسی طرح میرا خیال رکھے۔ نور جہاں کی اس بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا اور تاجر عمر کو پہلی نظر میں ہی پرکھ چکا تھا، کیونکہ عمر کے بلند بکر کے اس کے ماتھے پر دکھائی دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تاجر نے ان دونوں کا نکاح مقرر کر دیا اور چند دنوں میں ہی ان کا نکاح ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں تھی جس کے گھمنڈ کی اسے خوب سزا ملی، اور وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے کتنا عرصہ اپنے ماں باپ سے دور رہی، اور اسے نہ صرف اپنے گھمنڈ کی وجہ سے موت کو گلے لگانا پڑا، بلکہ اس کے بعد ایک جادوئی عمل کے ذریعے اسے دوبارہ زندگی بھی دی گئی۔ نور جہاں اگر گھمنڈ نہ کرتی، غرور نہ کرتی، تو شاید اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اپنے گھمنڈ اور غرور کی بدولت نہ وہ لوگوں میں بری بنتی رہی، بلکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اسے سانپ اور بچھو نے نہیں چھوڑا تھا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔